اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی ایک سنت پر عمل کرنے کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان کا اس طرح بھی امتحان لیا، اس طرح بھی امتحان لیا۔ ایک صحابی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ چاہنے والے اپنے باپ کو، ان کو آپ نے ان کا انتخاب کیا، بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ فوراً، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں فرمایا، نہ آگے پیچھے، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ دوڑے، سنتے ہی بھاگے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں باپ کا سر لینے جا رہا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں؟ ابراہیم صاحب کو حکم ہوا کہ بچے کو ذبح کرو، نہیں پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ دین کے بارے میں کیوں کا سوال۔ اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو احمق کہا ہے، ایسے لوگوں کو قرآن نے احمق کہا ہے جو دین کے کسی حکم کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کیوں ہے، دین کے کسی حکم کے بارے میں پوچھیں یہ کیوں ہے۔ اللہ نے ان کو سفہا کہا ہے۔ حکم آیا رخ پھیر لیں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو فرمایا قرآن نے کہ ان قریب احمق کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا ان کے رخ کو اس قبلے پر یہ تھے پہلے سے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، کس نے پھیر دیا؟ کیوں؟ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق سکھلانے کے لیے ہے کہ تم اسلام اور شریعت اور دین کے کسی حکم کے بارے میں کبھی یہ مت کہنا کہ یہ کیوں ہے، اس میں کیوں گنجائش نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح شریعت کے، جس طرح اللہ کے حکم کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اس طرح اس میں کیوں کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح شریعت کے تمام احکام میں کیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل میں مداخلت کہ یوں کیوں ہے، یوں کیوں نہ کر لیا جائے، اس کو یوں کیوں نہ کر لیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو سب کہ اغیار اسلام کے شرائع اور اسلام کے احکام میں صرف ان احکام میں مداخلت کریں گے جن احکام کو مسلمان خود بگاڑ چکا ہوگا۔ یہ بالکل یقینی طور پر تجربے اور مشاہدے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی سنت ہو، چاہے وہ کوئی فریضہ ہو، مسلمان جس حکم کو بگاڑ چکا ہوگا اس حکم کے خلاف قانون بنے گا، ورنہ خدا کی قسم سارا باطل اگر ایک وقت میں جمع ہو جائے ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک سنت کا، پکی بات ہے۔ الزام تو ہم پر ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں یہ کام نہیں کیا، یہ کام ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا، تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو تم کر سکتے وہ تم نے کتنا کیا؟ وہاں علیہ صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ شریعت کا وہ نظام، حضرت کی بات کو میں اپنے انداز سے عرض کر رہا، شریعت کا وہ نظام اور وہ احکام جس پر مسلمان کے اختیار ہے، اگر یہ اس کو پورا نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کو کائنات کا نظام اس کے حوالے کیسے کر دیں؟
جس کام کے کرنے پر اسے اختیار ہے، جب اس کو پورا نہیں کر رہا، جس پر یہ اختیار نہیں ہے، اس پر اللہ کی مدد کیوں کریں؟ اللہ اس کی مدد کیوں کریں؟ پہلے تم وہ پورا کرو جو تمہارے ذمے ہے، پہلے تم سے وہ کروائے گا جو اللہ جو تمہارے بس سے باہر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں کسی ماحول، کسی دوست، کسی متعلق کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو کہتا ہے کہ یہاں عمل نہ کرو سنت پر، لوگ ہنسیں گے سنت پر، تم ذریعہ بنو گے، یہاں جیسے چل رہا ہے ایسے چلنے دو۔ ہاں، شیطان کا دھوکہ ہے کہ لوگ ہنسیں گے سنت پر، تم ذریعہ بنو گے، کہ نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سنت سے روکنے کے لیے کہے گا کہ یہ سنت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں، کسی ماحول میں، کسی ملک میں، کہیں بھی ہوں، جہاں ہو وہاں اپنے عمل کو کرو۔ اس جماعتوں کی نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ تھا، کہ ہر ماحول سے جماعتیں گزریں اتباع سنت کے ساتھ، تاکہ سنت کی احیاء ہو۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جس ماحول میں ہو اس ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے کبھی سنت پر عمل کرنے سے نہ گھبراؤ۔ احیاء سنت اس کام کا مقصد ہے اصل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے اس طرح کہ دیکھیں اسے کس سے محبت ہے۔ فرمایا جاؤ آپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ دوڑے، میں کہاں جا رہے ہو؟ کیا آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، آؤ یہاں آؤ۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے محبت کس سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنی وہ سنتیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، وہ سنتیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے گھر والوں کی چاہت پر، اپنے دوستوں کی چاہت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کروں، میرا دوست تیار نہیں ہے، میری بیوی تیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پی لیا۔ شہد پینا فرض ہے نہ واجب ہے، نہ پینے پر عذاب ہے، نہ پینے پر کوئی ثواب ہے کہ پیو تو ثواب ملے گا، نہ پیو تو گناہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ازواج مطہرات نے دیکھا کہ آپ کو حضرت زینب کے یہاں تاخیر ہو گئی، کوشش کی کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں۔ سنو، انہوں نے تو آپ سے محبت میں، ہر گھر کا تقاضا ہے کہ آپ میرے یہاں آئیں، اس محبت میں آپس میں یہ طے کیا کہ آپ کو حضرت زینب کے یہاں شہد پینے سے کیسے روکا جائے۔ چنانچہ سب نے مل کر ایک ماحول بنایا۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے ہدایات دی کہ بھائی جس کے پاس بھی تشریف لائیں وہ کہے کہ آپ کی منہ سے بو آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے میں نے شہد پیا ہے، پھر آپ شہد پینا چھوڑ دیں گے۔ یہ قصہ پیش آیا۔ اللہ کی شان، آپ نے طے کر لیا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اس بیوی کو پسند نہیں ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے صرف شہد پینا چھوڑا، جس کا پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ پینے پر گناہ ہے نہ پینے پر ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو نے کیسے حرام کر لیا اس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔
تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے قسم کا کفارہ دیا. کیوں؟ اس پر تنبیہ کیوں ہوئی؟ اللہ نے حلال کیا ہے ایک چیز کو، آپ بیویوں کی خوشی کے لیے اس کو حرام کر رہے. اس سے اندازہ کریں کہ جب ایک مباح چیز، حلال چیز جس کا پینا فرض نہیں، واجب نہیں، اگر بیوی کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہے، اس پر اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے. ہم اندازہ سوچے اپنی زندگی کو، ہم میں سے ہر ایک کتنے احکام ایسے ہیں جنہیں والدین کی وجہ سے، بچوں کی، گھر والوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے دین چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ رخ کہ اتنا دین اختیار کر لو جتنے میں تم چل سکتے ہو، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. یہ مزاج منافقین کا تھا، یہ مزاج منافقین کا تھا اس زمانے میں. اتنا دین اختیار کر لو جس سے تمہاری دنیا کا نقصان نہ ہو. عجیب حدیث ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو کسی بھی اللہ کے حکم سے راضی کر کے ساری دنیا والوں کو ناراض کر لے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے راضی کر دیتے ہیں. اور اگر یہ ساری دنیا کو راضی کر کے اللہ کا ناراض کر لے تو روایت میں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کا ناراض کر دیتے ہیں. قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں عرض کرتا ہوں یقینی بات ہے، آپس میں نفرتیں، آپس کے جھگڑے گھروں کے خدا کی قسم صرف اس لیے ہیں کہ دین کو چھوڑا ہے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کا ناراض کر دیتے ہیں. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا ہے کہ ایمان کا خلاصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقوں سے محبت ہے. یعنی میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نبی کی سنت ہے. احیاء سنت اس امت کی ذمہ داری ہے. احیاء سنت اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ماحول کے خلاف سنت عمل کر کے دکھلاؤ. اس لیے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ کے شہد پینے کے خلاف، یہ سننے کی بات ہے، جب آپ کے شہد پینے کے خلاف ازواج مطہرات نے ایک کوشش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے خلاف کوشش کرتی ہیں تو اللہ آپ کے مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، تمام ایمان والے آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد تمام فرشتے آپ کے ساتھ، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. چار قسم سے ہم آپ کی مدد کریں گے. سنو غور سے، ہم چار طرح آپ کی مدد کریں گے. اللہ مدد کریں گے، ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ صرف دو بیویوں کے آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کرنے پر، سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے. دو بیویوں کے آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کرنے پر اللہ کی چار قسم کی مدد آپ کے ساتھ. اللہ خود ساتھ، جبرائیل ساتھ، ایمان والے سب ساتھ، سارے ملائکہ آپ کے ساتھ. اس سے اندازہ کرو کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، شہد پینے کا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کے خلاف آپ ہی والوں نے کوشش کی
اور اس پر اللہ کی یہ مدد آپ کے ساتھ ہے، تو جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی آئے گا تو اللہ کی کون سی مدد ساتھ ہونی چاہیے؟ آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اگر اس کی کوئی مقابل آئے، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو، اگر اس کی کوئی مقابل آئے تو کیا مدد ہوگی؟ جب شہد پینے کے خلاف کوشش کرنے پر اللہ کی یہ مدد آپ کے ساتھ ہے کہ آپ شہد پینے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہد گھول کے دیا گیا پانی میں، فرمایا نہیں، یہ ٹھاٹ کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پانی سادہ ہی دے دو، شہد کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، سادے پانی پلا دو، یہ بڑی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت، سادہ پانی پلا دو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان اطاعت کے ساتھ سکھلایا گیا ہے، کہ ایمان اطاعت کے ساتھ سکھلایا گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ 7 آدمیوں کی جماعت جس کو دیکھ کر ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایمان والے معلوم ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے جب آپ نے ہمارا حلیہ دیکھا، ہمارا بات کا انداز، ایمان والا تو اتنا متعارف ہے اور اتنا مشہور ہے، اس کو سلام کرنے کے لیے اسے نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سلام کرنے کے لیے اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مومن کہتے ہی اس کو ہیں جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح بنایا تھا، امت کو ایسا بنایا تھا کہ میں نے جو امت تیار کی ہے، ان کی مثال یہ اپنی پہچان میں دور سے نظر آنے میں ایسے ہیں جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، دور سے نظر آئیں گے، یہ سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں تو دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، کہ میری امت اس طرح چمکنے والی ہے۔ یہاں اللہ مجھے معاف فرمائے، یہاں نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے کے لیے، بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ السلام علیکم۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نام پوچھ کر سلام کیا جائے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نام پوچھ کر سلام کیا جائے۔ کیوں؟ کہ غیروں کے طریقے اتنے محبوب ہو جائیں گے، غیروں کے طریقے اتنے محبوب ہو جائیں گے کہ مسلمان کو پہچان نہیں سکے کہ کون ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، غیروں کے طریقے اتنے محبوب ہو جائیں گے کہ مسلمان اپنا اسلام کا تعارف کھو چکے گا۔ میری بات یاد رکھیو، جو قوم اپنے معاشرے کو مردہ کر دیتی ہے وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھو، قوم کی حفاظت، قوم کی بقا، وہ اپنے معاشرے کی حفاظت کے ساتھ ہے، جس طرح پھل کے اندر کے گودے کی حفاظت اس کے چھلکے سے ہے۔ جب چھلکا پھٹ جاتا ہے تو پھل اندر سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہر پھل کا یہ اصول ہے، جب تک اس کا چھلکا سلامت ہے پھل صحیح ہے، اس کا چھلکا پھٹ جائے گا تو پھل سڑنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح یہ اوپر کا چھلکا اندر کے گودے کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح مسلمان کا معاشرہ اس کی اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ جب مسلمان کے عادات اور اس کی ضروریات اور اس کی شادیاں اور اس کے لباس یہ غیروں کے طریقے پر آ جائے گا تو ان کا یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اصل بات ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس جگہ تقاضا ہو تو کوئی بات نہیں، سو بات ماشاءاللہ، بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو تو جانے دو،
باقی پیشاب کے علاوہ سارے تقاضے شیطان کے ہیں، اور کوئی تقاضا نہیں ہے۔ سنو، آپ نے ہمیں دیکھا، ہم 7 صحابہ کی جماعت تھے، دیکھتے ہی فرمایا ایمان والے معلوم ہوتے ہیں۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور ظاہر کو کیا دیکھنا۔ یہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کی ایسی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ اس نے تمام سنتوں سے اور اسلام کے تمام طریقوں سے بالکل آزاد کر دیا کہ ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل کا حال کوئی جانتا نہیں ہے۔ لہذا ظاہر کو مت دیکھو، ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دلوں میں ہوتا ہے۔ ہاں فرماتے تھے اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ یہ پکی بات ہے، اگر دل میں ایمان ہوگا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اگر دلوں میں اعدائے دین کی محبت ہے تو ظاہر میں سنت نظر نہیں آئیں گی۔ اگر دلوں میں اعدائے دین کی محبت ہے تو سنت نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ خلاف سنت عمل وہی کر سکتا ہے یا غیروں سے مرعوب ہو یا غیر اس کو محبوب ہو، یا غیروں سے مرعوب ہو یا غیر اسے محبوب ہو۔ صرف یہی سنت کو چھوڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو سنتی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا، یہ پکی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح منافق اپنے دل کے نفاق کو چھپا نہیں سکتا، وہ جھوٹ کی شکل میں، وعدہ خلافی کی شکل میں، خیانت کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا، کہ اسی طرح فرمایا کہ مومن یہ سنتوں کو چھپا نہیں سکتا، اس کے ایمان سے سنتیں ظاہر ہو کر رہیں گی، اس کے ایمان سے سنتیں ظاہر ہو کر رہیں گی، سچائی کی شکل میں، امانت داری کی شکل میں، وعدہ پورا کرنے کی شکل میں، جی ہاں، سر سے لے کر پیر تک، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہر عمل سے سنتیں ظاہر ہوں گی۔ اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ یہ کہہ دینا کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کسی منکر کو دیکھ کر دل کا غمگین ہونا، کسی منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہونا، یہ سب سے ادنا ایمان کی علامت ہے، یہ سب سے ادنا ایمان کی علامت ہے، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ یہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین اور دل سے بے چین ہو، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، ایمان کا ادنا درجہ۔ میں اور آپ ذرا اس پر غور کریں، میں اپنے گھر سے لے کر باہر کے سارے معاشرے تک اگر کسی منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں تو یہ ایمان کی ضد ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب معروف کو معروف نہ سمجھا جائے اور منکر کو منکر نہ سمجھا جائے تو اس کا دل الٹا کر دیا گیا ہے ہر خیر سے، جیسے تھیلے کو الٹ دیا جاوے تو اس کے اندر کی سب چیزیں باہر آ جاتی ہیں، تھیلا خالی ہو جاتا ہے۔ نکسا قلبہ، اس کا دل الٹ دیا گیا ہے کہ اس کو منکرات سے تکلیف نہیں اور معروفات سے خوشی نہیں۔ اسی لیے فرمایا روایت میں کہ تم میں سے منکر کو جو دیکھے چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے۔ اللہ نے جن کو منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے اس کام کے لیے۔ ہاتھ کا مطلب منصب اور عہدہ ہے، منصب اور عہدہ ہے، یہ ہاتھ کے اختیار ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو درمیانہ درجہ یہ ہے کہ منکر کو زبان سے ختم کرے۔ اور یہ بات یاد رکھنا سب کہ زبان سے منکر کے ختم کرنے کا مطلب یہی نہیں کہ لوگوں کو منکرات بتائے، منکر سے روکے،
بلکہ زبان سے منکر کے ختم کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر، آسان اور اس زمانے کے اعتبار سے جسے منکرات محبوب بن گئے ہوں، اس زمانے میں منکر سے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ معروفات کی دعوت دے کر معروفات پر لانا ہے۔